أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق اللہ العظیم۔ یہ 4 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62۔ اور یہ جو آیت نمبر 59 ہے، اس آیت نے واضح فرما دیا کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ اور حکم یہ دیا گیا ہے ان کو کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر جھکا کر چہروں کو چھپا لیں، راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو چھوڑ کر چہرے کا باقی حصہ چھپا لیا کریں۔ اور اس کی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہو اس کو چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پر الگ سے نقاب ڈال دیا جائے۔ تو یہ والی آیت بالکل ایک فیصلہ کن آیت ہے، جس کے اندر وہ تمام باتیں جو پچھلے دروس کے اندر آپ حضرات نے سنی ہیں، اس میں پردے کا وہ صاف ستھرا حکم آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیں اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیں اور مسلمانوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائے تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ جل جلالہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر چونکہ ہر قسم کے لوگ تھے اور منافقین بھی تھے وہاں پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر یہ جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج کے، یہ مشرک قبیلے تھے پہلے، اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ تو آپ تشریف لائے تو یہ اوس اور خزرج والے آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے شرک چھوڑ دی اور بت پرستی سے توبہ کر کے آنے لگے۔ اور انہی میں وہ شخص بھی تھا جو منافقوں کا رئیس تھا، وہ خزرج قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور اس کے بہت زیادہ چاہنے والے لوگ بھی تھے، تو منافقین بھی تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے بھی تھے، اور یہودیوں کی بہت بڑی تعداد مدینے میں تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ 10 سال مدینہ منورہ رہے، لیکن بہت تھوڑی مقدار میں یہودی، آپ کا وجود، صحابہ کا وجود، مہاجرین کا وجود، انصار کا وجود، اور مدینہ کا مرکز مسجد نبوی اور یہ سب چیزیں، لیکن یہودیوں کو ہدایت نہیں ملی، اکثر بدبخت رہے اور ضد پہ رہے آخر تک، اور آہستہ آہستہ یعنی اپنی بدبختیوں کی وجہ سے بنو قریظہ کا پورا قبیلہ قتل ہو گیا سن 5 ہجری میں، اور اس سے پہلے یہ 2 قبیلے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا۔ لیکن بہرحال جس جگہ آدمی کافی رہتا ہے تو اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے ہندو
لوگ رہے ہمارے ملک پاکستان میں بھی جن علاقوں میں ہندو ہیں تو مسلمان جہاں رہتے ہیں تو ان کا اثر ہے ان کے اوپر، اور ان کے اثرات سے وہ آلودہ ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ہندوؤں کے اثرات موجود ہیں اگرچہ مسلمان ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے اندر میں صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ آیت سمجھ میں آ جائے کہ بھائی مدینہ میں کون سے ایسے بدماش تھے جو ان مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے، تو یہ بدماش تھے، منافقین تھے، اور یہودیوں اور مشرکین بھی تھے، اور اسی طرح یہودی بھی تھے اور یہودیوں سے متاثرین بھی تھے۔ تو اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جو پکے کافر تھے وہ تو مسجد نہیں آتے تھے، لیکن منافق وہ مسجد بھی آتے تھے۔ اچھا اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں وہ ہنستے تھے۔ اچھا بات چل رہی، جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں بہت متوجہ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، لیکن وہ آپ بات فرماتے تھے وہ ٹولیاں بنا کے ہنس رہے ہوتے تھے۔ اچھا آپ بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک نے 10ویں پارے میں یہ سب باتیں ذکر کی ہیں، یعنی 10ویں پارے سورہ توبہ کو یعنی سورہ فاضحہ بھی کہتے ہیں۔ فاضحہ کہتے ہیں ذلیل کرنے والی، رسوا کرنے والی صورت۔ اس نے سارے راز جو منافقوں کے راز تھے اس صورت نے کھولے ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرو، تو جیسے ایک صحابی یعنی اتنی کھجوریں لے کے آئے کہ ان کے ہاتھ بس یعنی اٹھا نہیں پا رہے تھے، اور بس قریب تھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے۔ تو جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ رہے ہیں تو یہ آنکھوں میں اشارے کریں ذرا اس کو دیکھو، یہ بھی کہے گا کہ میں بہت بڑا سخی آدمی ہوں۔ اچھا کوئی جیسے غریب صحابی ہے وہ 1 کلو کھجور لے آئے، آدھا کلو لے آئے، 2 کلو لے، تو وہ کھجور کا تو وہاں بہت زیادہ یعنی ہوتے تھے، تو وہ اگر تھوڑی کھجور لاتے تھے اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ والی بات یہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم، کہ وہ یعنی وہ منافقین جو ان مسلمان خیر خیرات کرنے والوں کو آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں ذرا دیکھو ذرا اس کو، مذاق اڑانا۔ اور وہ منافقین یعنی وہ مسلمان جو زیادہ دیتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور جو مسلمان وہ تھوڑا سا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں ایک دوسرے میں۔ اور مجلسوں کے اندر کیا کرتے تھے، بات جب چلتی تھی تو کھسک جاتے تھے، ایک دم نکل جاتے تھے، آسمانی بات سننے کی طبیعت نہیں چاہتی تھی۔ تو یہ سب ان کی باتیں تھیں۔ تو 2 قسم کی حرکتیں مدینہ منورہ میں یہ لوگ کرتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ جیسے کنیزیں ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ایک آزاد عورت ہے شریف خان جس کا حکم آپ سن رہے ہیں، پردے کا پورا برقع ہے، پوری چادر ہے، اور مردوں کے ہجوم میں نہیں ہے، راستے کے ایک طرف چل رہی ہے، اور ایک جیسے گھر کی نوکرانی ہے، کنیز ہے، اس کے لیے پردے کا وہ سخت حکم نہیں تھا۔ سخت حکم کا مطلب بال تو چھپاتی تھی لیکن چہرہ اس کا کھلا ہوا ہوتا تھا، اور اس کو اس طرح سخت پردے میں مشقت بھی تھی اس لیے کہ وہ خدمت میں ہوتی تھی۔ تو یہ جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے تھے مدینہ منورہ میں، منافقین جو میں نے آپ کو کہی، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے جی بہت سارے جو غلط ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان باتوں کو نعوذ باللہ صحابہ پہ فٹ کرتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں یعنی اللہ کے رسول اور صحابہ موجود ہیں لیکن مشرکین بھی ہیں۔ مدینہ میں اللہ کے رسول، صحابہ مخلصین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودی بھی ہیں، تو مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، 3 قسم کے یعنی مخالفین ہیں، اور ایک موافق ہے۔ تو وہ 2 حرکتیں کرتے تھے۔ ایک حرکت یہ کرتے تھے کہ جیسے مسلمان کنیزیں جیسے نکلتی تھی ان کو چھیڑنا اور ان کو یعنی آوازیں کسنا، اور ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی یعنی ایسی حرکتیں کرنا جس سے کوئی عورت چھڑ جائے، پریشان ہو جائے۔ تو اس میں کبھی کبھار جو ہے وہ
بعض آزاد خواتین، شریف خواتین جو کنیز نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ بھی ایسی چیز ہو جاتی تھی۔ تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کی عورتوں، اللہ کے رسول کی بیویوں اور اللہ کے رسول کی بیٹیوں، دیکھیں اللہ کے رسول کے لیے بیٹیوں کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اور وہ بعض ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی تو ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، اور ادھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضور کی بیٹیاں تھیں، اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو بنتن ہوتا، اور اگر 2 ہوتی تو اس کے لیے الگ لفظ ہوتا، تو کم جمع کا لفظ ہے تو کم سے کم 3 تو حضور کی بیٹیاں ہو گئیں۔ اور جو چیز صحیح احادیث روایات سے ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ زینب ایک کا نام تھا، اور ایک کا نام رقیہ تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا، اور آخری جو چھوٹی تھی ان کا نام تھا فاطمہ۔ تو اپنی بیٹیوں سے بھی آپ یہ کہہ دیں، اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں، کیا کہیں کہ جب ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر کو اپنے اوپر ایسا لپیٹ لیا کریں کہ مہذب لگے اور سر سے پیر تک ان کا بدن چھپ جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایمان والی خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بدن کو چھپائیں اور صرف راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ اور حضرات لکھتے ہیں، ہمارے حضرات تفسیر والے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے مروجہ برقعے ہیں، کھلا برقع ہو اور اس میں سامنے جالر لگا ہوا ہو یا باریک پردہ ہو جس سے چہرہ نظر نہ آئے لیکن راستہ نظر آتا ہے، تو کہا کہ وہ بھی اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ برقع تنگ نہ ہو، برقع فیشنی نہ ہو کہ بھئی برقعے ہی پہ اتنے سارے ستارے لگ گئے، برقعے پہ ایسی کڑائی کا کام ہو گیا کہ آدمی برقعے کو ہی دیکھنے لگ جائے کہ کیسا برقع پہنا ہوا ہے۔ تو برقع سادہ برقع ہو اور اس کے اوپر کوئی ایسا کام نہ ہو اور کھلا برقع ہو، اور اس میں فرمایا کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ اوباش قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کو چھیڑیں گے نہیں۔ اور جتنی عورت جیسی کھلی ہوتی ہے تو اس دن حدیث آپ حضرات نے سنی کہ شیطان طاق میں رہتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا پھرتا، دیکھو ذرا یہ عورت کیسی جا رہی ہے، ذرا دیکھ تو لو، ایک نظر تو دیکھ لو۔ اچھا خاصا آدمی وہ اس طرح کی بد نظری میں پڑ جاتا ہے۔ عورت جب اس طرح کھلی ہوئی آتی ہے تو ارشاد فرمایا ایسا نہ کریں۔ اور دوسری قسم کی حرکت منافقین، یہودی، مشرکین مدینہ منورہ میں کیا کرتے تھے؟ افواہیں اڑانا، افواہیں اڑانا۔ ابھی جو ہے وہ حملہ ہو جائے گا، ہم نے ابھی بات سنی، بس ابھی حالات بس خراب ہو گئے، اور اس طرح کی افواہیں اڑانا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لوگوں کو کس میں رکھنا؟ پریشان کرنا۔ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے، جیسے وہ کرونا کا وہ معاملہ تھا تو اس کے اندر کتنی ساری افواہیں اڑی تھی۔ یہاں لوگ آتے تھے، آپ کو پتہ ہے فلانی مسجد سیل ہو گئی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آ کر کے لوگوں کو دل دماغ پریشان کرنا۔ اور آپ دیکھیں احتیاط سے چلیں، پتہ ہے آپ کو لوگ آپ کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ کا نام بھی فلانی لسٹ میں۔ یہ عادت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں افواہیں اڑانا، لوگوں کو غمگین کرنا، میسیجز بھیجنا، اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دینا۔ تو ارشاد فرمایا اس طرح کی حرکتیں یہ منافق کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو ان پر ایسا مسلط کریں گے کہ یہ مدینہ میں تھوڑا سا عرصہ بھی نہیں رہیں گے، اور ان کو جو ہے نا پھٹکارے ہوئے جائیں گے، اور ایسی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور بالکل ہر جگہ سے یہ دھتکار لیے جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ مدینہ منورہ سے اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کا صفایا کیا۔ لیکن آج بھی مدینہ کے اندر بہت سارے منافقین آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ بعض ایسے علاقے ہیں مستقل وہاں پولیس کی گاڑیاں 24 گھنٹے رہتی ہیں کہ کہیں کوئی جو ہے وہ بغاوت نہ ہو جائے۔ یعنی خاص سعودیوں کے اندر جو سعودی نیشنل ہیں ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں۔ اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دجال چونکہ مدینہ منورہ آ نہیں سکے گا تو ایک جگہ ہے یہ
احد کے پہاڑ کے پاس، آج بھی اس کا نام ہے جرف، نام ہے اس جگہ کا، کہ دجال وہاں پر پڑاؤ ڈالے گا، اور جب دجال چونکہ اندر تو آ نہیں سکے گا وہاں پڑاؤ ڈالے گا، جس وقت دجال مقام جرف پہ پڑاؤ ڈالے گا اس وقت مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، اور جب زلزلہ آئے گا تو مخلص مسلمان مدینہ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ کہیں گے آنے دو زلزلہ، مرنے تو یہیں مدینہ میں مریں گے، لیکن جو منافق ہوں گے مرد اور عورت وہ اس زلزلے سے گھبرا جائیں گے اور وہ مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے، مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے، اور مدینہ منورہ ہر گند سے کیا ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر اس طرح کے دو قسم کے لوگ تھے جو اس طرح، ایک تو چھیڑتے تھے، ہاں تو ارشاد فرمایا مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ مکمل پردے سے رہیں، اور پردے کا فائدہ یہ ہوگا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ اور دوسری حرکت مدینہ منورہ میں یہ 2 نمبر قسم کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ افواہیں اڑاتے تھے، ان کے لیے ہمارے رب نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کے درس کا خلاصہ، سن لیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ بھئی یہ شریف خاندان کی خواتین ہیں اور یہ کنیزیں نہیں ہیں، نوکرانیاں نہیں ہیں، اور ان کو ستایا نہیں جائے گا، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس کا ترجمہ دیکھ لے خاک سمجھے گا، وہ بالکل اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک یہ ساری بات اس کے سامنے نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب تک جو ہو گئی ہے بے پردگیاں اللہ معاف کر دیں گے، آئندہ کے لیے خیال رکھنا، اپنے آپ کو باپردہ رکھنا۔ اور اگر وہ لوگ باز نہ ہیں جو منافق ہیں اور جن کے دلوں میں عشق کا اور شہوت کا مرض ہے اور بیماری ہے، اور جو شہر میں شر انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، ہاں شہر کے اندر شر انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، تو ہم ضرور ایسا کریں گے، تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگے، ایک وقت ایسا آئے گا تمہاری ساری کمزوریاں ختم ہو جائیں گی، اور ہم تمہیں ایسی طاقت دے دیں گے کہ پھر اس قسم کے اوباش قسم کے لوگ وہ باقی نہیں رہیں گے۔ پھر وہ اس شہر میں، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی بیان نفع نہیں دیتا، جو شرارت طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آپ شرافت سے سمجھائیں وہ نہیں سمجھتے، آپ ان کو ترغیب دیں، ان کو سمجھائیں، جب تک آدمی عملی کاروائی تشدد والی نہ کرے اس وقت تک وہ دوسری زبان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ہم آپ کو ان کے خلاف کیا کر لیں گے، اٹھ کھڑا کر دیں گے، پھر وہ شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ آج تو وہ مدینے میں رہتے ہیں لیکن وہ پھر مدینے میں نہیں رہیں گے، تھوڑے دن رہیں گے اور پھر مدینہ چھوڑ کر کے وہ چلے جائیں گے، جس میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، خدا کی ان پر لعنت ہوں گی، اور جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے، اور ایک ایک کر کے ان کو کیا کیا جائے گا، وہ قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے دشمنوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ویسے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، سلوک ہوگا، اور یہ کارروائی خود نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ اور اس قسم کی باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ صرف اس مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، پیچھے بھی جو اس قسم کے لوگ جو اپنی ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور تم اللہ کے معمول میں ذرا بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جو اللہ کا معمول ہے جیسے پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔